نحمده ونسلم ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير صدق الله العظيم۔ محترم سامعین، رات کی نماز تراویح میں کچھ حصہ سورہ یونس کا اور پوری سورۃ ہود اور تھوڑا سا حصہ سورہ یوسف کا تلاوت کیا گیا۔ سورہ یونس کے بارے میں کل بتا چکا ہوں، سورہ یوسف کے بارے میں کل بتاؤں گا، آج سورہ ہود کے بارے میں۔ لفظ سے ہود سے ہی پتہ چل رہا ہے کہ اس سورت میں حضرت سیدنا ہود علیہ السلام کا تذکرہ ہے۔ اسی مناسبت سے پوری سورت کو سورہ ہود کہا جاتا ہے، اس کا نام بھی سورہ ہود رکھ دیا گیا۔ مکی سورت ہے، اور جتنی بھی مکی صورتیں ہیں ان تمام کے اندر عقائد کے مسائل بیان کیے گئے ہیں، عقیدے کی درستگی۔ ایسے سمجھو کہ مکہ کی زندگی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے دل والی زمین کو درست کیا، اس زمین کو فصل اگانے کے قابل بنایا کہ اس میں پہلے جتنے بھی شرک و کفر کے جنگلات تھے ان کو صاف کیا، اور پھر رب تعالی کی توحید کے بوٹے اور درخت لگانے کے لیے اس زمین کو تیار کیا۔ اس لیے جتنی بھی صورتیں ہیں، زیادہ صورتیں، تقریباً 83 صورتیں ہیں مکی، 86 صورتیں مکی ہیں، اور ساری صورتوں میں مسئلہ توحید بیان ہے۔ دیکھیں 114 صورتیں ٹوٹل ہیں، ان میں سے 86 مکی ہیں، باقی کتنی رہ گئیں؟ 28 صورتیں۔ ان 28 صورتوں میں پھر بقیہ احکامات ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، معاملات ہیں، معاشرت ہے، سیاست ہے، جو کچھ بھی ہے ان بقیہ صورتوں میں، اور اس 86 صورتوں میں۔ اس سے آپ خود اندازہ لگائیں کہ اللہ کے نزدیک یہ مسئلہ توحید کتنا اہم تھا کہ اللہ نے پوری 86 اور لمبی لمبی صورتیں اس مسئلے کے لیے اتار دی۔ آج ہم کہتے ہیں کہ مولوی صاحب نو جی اس مسئلے تو سوا اور آندہ ہی کوئی نہیں، لبدہ ہی کوئی، جبکہ خدا کی قسم سب سے اہم مسئلہ بھی یہ ہے، اور اسی مسئلے میں سارا کچھ ہے۔ جو کچھ بھی ہے قرآن میں بیان، وہ سارے کا سارا اسی مسئلے میں موجود ہے۔ جب میں نے کل بھی بتایا تھا کہ جب تک ہمارے دل کی زمین درست نہیں ہوگی، دل کا یقین درست نہیں ہوگا، بقیہ کسی بھی عمل کا ذرا برابر بھی فائدہ نہیں ہے۔ ہم بے شک سارے دن روزہ رکھتے رہیں اور نمازوں کی پابندی کرتے رہیں، زکوٰۃ دیتے رہیں، حج ادا کرتے رہیں، لیکن مسئلہ توحید کو نہیں مانتے تو کسی عمل کا ذرا برابر فائدہ نہیں۔ اللہ کریم خود کہتے ہیں، بار بار کئی مقامات پہ کہتے ہیں کہ جو نہیں مانتا
اور مسئلے کو نہیں مانتا، رب کی توحید کا منکر ہے، حبطت اعمالہم فلا نقیم لہم یوم القیامت وزنا، اس کے سارے اعمال میں برباد کر دیتا ہوں، کسی ایک عمل کے تولنے کے لیے میں ترازو قائم ہی نہیں کروں گا۔ جب عمل باقی نہیں ہے، ترازو کیا اس کے لیے قائم ہونا ہے؟ تو اس لیے فرمایا یہ مسئلہ اتنا اہم ترین ہے۔ سورہ یونس کے اندر کل بتایا میں نے مسئلہ توحید کو شرک فی التصرف، یعنی سارے اختیارات میں غیروں کو شریک کرنا، اللہ کے اختیارات میں، یا اللہ کے سور پکار دعا والے مسئلے میں غیروں کو شریک کرنا، اللہ سے بھی مانگنا اور غیروں کے سامنے بھی جھولیاں پھیلانا، ان سے بھی مانگنا، یہ بھی شرک ہے۔ اسی طرح اللہ کے نام کی بھی منتیں منوتیاں دینا اور غیروں کے نام پہ بھی نذرانے چڑھانا، چڑھاوے چڑھانا، یہ بھی شرک ہے۔ تو ان تمام قسم کے شرک کی سورہ یونس میں اللہ نے نفی کی، اور اس کے اوپر پھر 10 عقلی دلائل دیے۔ ہر انسان کی عقل یہ بات سمجھتی ہے اور وہ بندہ مانتا ہے کہ یہ کام سارے میرے اللہ کرتے ہیں، تو اللہ جب یہ بات منوا لیتے ہیں تو پھر کہتے ہیں پھر اگلی بات بھی ماننا، تیری سور پکار کے لائق بھی پھر وہی ہے، تیرے منت منوتی کے لائق بھی پھر وہی ہے، تیرا پھر ہر ایک قسم کی عبادت کے لائق بھی وہی ہے، اسی کو اپنا معبود حقیقی سمجھ، اس کے سوا کسی اور کے سامنے اپنی حاجات اور مشکلات کو پیش نہ کر۔ تو یہ زور تھا پچھلی صورت میں دلائل کے اوپر، اللہ نے دلائل کے ساتھ، عقل والے دلائل کے ساتھ سمجھایا کہ اس مسئلے کو تمہاری عقل بھی مانتی ہے، لیکن جان بوجھ کے تم ضد کی وجہ سے نہ مانو تو تمہاری مرضی۔ وہاں پہ عقلی دلائل کا زور تھا، اب سورہ ہود میں نقلی دلائل کا زور ہے۔ نقلی دلائل سابقہ انبیاء کے قصے سنائے اور سابقہ انبیاء کی سیرت سنائی، سابقہ قوموں کے حالات سنائے، اور کہا اے لوگو اندر کی کلی حل جاندی کی مسئلہ ہے، اندر اس مشین دا مسئلہ ہے کلی نظر حل ہونا۔ سابقہ انبیاء کی سیرت ہمیں یہی بتاتی ہے کہ ان تمام نبیوں نے اللہ کی توحید کا ہی درس دیا لوگوں کو۔ سورہ یونس کی آخری آیت میں اللہ نے کہا وَاتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ وَاصْبِرْ حَتَّىٰ يَحْكُمَ اللَّهُ وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ، میرا پیغمبر آپ اس چیز کی پیروی کریں جو تیری طرف وحی کی گئی ہے۔ کیا وحی کی گئی ہے اللہ کے نبی کی طرف؟ یہ قرآن، یہ قرآن وحی کیا گیا ہے اللہ کی طرف سے نبی الرحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ تو کیا اللہ کہنا چاہتے ہیں؟ وَاتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ، اے میرا پیغمبر تو بھی پیروی کر میرے قرآن کی، اور اپنی تمام امت کو بتا کہ اگر تمہاری نجات ہے تو اسی قرآن کی پیروی میں ہے۔ اگر قرآن کو چھوڑ کے کسی اور کتاب کی طرف جاؤ گے تو پھر تمہیں ہدایت کبھی کہیں سے نہیں مل سکتی، یہ ہدایت والی کتاب ہے۔ تو اللہ نے کہا تمہیں بتاؤں کس چیز کی تم نے پیروی کرنی ہے؟ اس آخری آیت میں کہا وَاتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ، پیروی کرو ما یوحیٰ الیک کی۔ اب اس صورت کے پہلی آیت میں کہا لو میں تمہیں بتاتا ہوں وہ جو چیز وحی کی جاتی ہے میرے نبی کی طرف، وہ کیا ہے؟ فرمایا کتاب احکمت آیاتہ، وہ یہ کتاب محکم ہے، وہ یہ مضبوط احکام والی کتاب ہے، اس کتاب کی پیروی کرو۔ اور اسی طرح پچھلی صورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ مسئلہ ثابت کیا کہ میرے سامنے کسی کی سفارش نہیں چل سکتی، کوئی اپنی بات نہیں منوا سکتا، میں جو کچھ چاہوں گا وہی کروں گا، کسی کو سزا دوں، کسی کو معاف کروں، چاہوں تو
بہت سارے گناہوں والوں کو معاف کر دوں، مجھے پوچھنے والا کوئی نہیں ہے، چاہوں تو تمہاری ایک خطا کے اوپر تمہیں پکڑ لوں، مجھے پوچھنے والا کوئی نہیں ہے۔ اس لیے اللہ نے کہا ما من شفیع من بعد اذنہ، کہ اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی اس کے ہاں سفارشی نہیں ہے۔ اب اس صورت میں کہا جب تم نے یہ مان لیا کہ اللہ کے سامنے کوئی سفارش نہیں چلتی، تو پھر یہ بھی مان لو کہ پھر ہماری غائبانہ شور پکار کے لائق بھی وہی ہے۔ ہم اگر مشکل میں پھنس جائیں گے، اگر ہم تکلیف مصیبت میں پھنس جائیں گے، تو اس تکلیف مصیبت کے اندر سے نکالنے والا کون ہے؟ یہی سورہ یونس کے اندر بھی اللہ نے درس دیا۔ دیکھو یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں پھنس گئے، اب وہاں پہ اس نے کس کو پکارا؟ اتنے اندھیروں کے اندر، نادا فی الظلمات، بہت سارے اندھیروں کے اندر اللہ کے پیغمبر نے کس کو پکارا؟ نادا ربہ، اپنے رب کو پکارا، اور کیا کہا؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اللہ تو شریکوں سے پاک ہے، تیرا کوئی ساجی نہیں، تیرا کوئی شریک نہیں، میں ہی قصوروار ہوں، میں ہی تیرا قصور کر کے آیا ہوں، تیری اجازت کے بغیر میں اپنے ملک سے، اپنے گھر سے نکل پڑا ہوں، میں قصوروار ہوں۔ اللہ اب اگر تو نہ مجھے معاف کرے گا تو میں کہاں جاؤں گا؟ اس مشکل سے نکالنے والا کون ہے؟ تو کیا اللہ نے کہا لا الہ الا انت؟ یہاں پہ لا الہ الا کا معنی کیا ہے؟ اللہ تیرے سوا کوئی مشکل کشا نہیں۔ کیوں؟ یونس علیہ السلام مشکل میں پھنسے ہوئے ہیں نا، تو اس مشکل کے اندر وہ پکار رہے ہیں لا الہ الا اللہ۔ اب ہم یہاں پہ یہ معنی نہیں کریں گے اللہ تیرے سوا کوئی اور معبود نہیں، اب یہاں پہ معنی کیا ہے؟ اللہ تیرے سوا کوئی مشکلیں ٹالنے والا نہیں، مشکلوں کو کھولنے والا نہیں۔ اللہ اب میں مشکل میں پھنس گیا ہوں، اس مشکل سے نکالنے والا تو ہے۔ تو اللہ نے سورت میں یہ شور پکار کا مسئلہ بیان کیا، اور پوری سورت کا موضوع یہی ہے، یہی مسئلہ ہے کہ تمہاری غائبانہ پکاریں، تمہارے ما فوق الاسباب، جب تمہارے سارے اسباب ختم ہو جائیں، اس وقت تمہارے کام آنے والا کون ہے؟ ہم اسباب کے تحت چلتے ہیں نا، بھوک لگتی ہے، بھوک مٹانے کا سبب کیا ہے؟ روٹی کھاؤ، کھانا کھاؤ، بھوک مٹ جائے گی۔ پیاس لگی، سبب اس کے پیاس کو بجھانے کا پانی ہے، پانی پیو، پیاس بجھ جائے گی۔ لیکن یہ اسباب ہیں، بغیر اسباب کے، بغیر کھانا کھائے، بغیر پانی پیے کے ہماری بھوک اور ہماری پیاس بجھانے والا کون ہے؟ یہ مسئلہ یاد کرو کہ جہاں سارے اسباب ختم ہو جائیں، تمہیں پانی نہ مل رہا ہو، پیاس کی شدت ہو، تو تمہاری پیاس کو بجھانے والا کون ہے؟ اب پیچھے سن چکے ہو سورہ انفال کے اندر، وہاں پہ اللہ نے غزوہ بدر کا تذکرہ کیا، اور وہاں پہ میں نے بتایا تھا جب کافروں نے اس زمین پہ قبضہ کر لیا، اس میدان پہ جہاں پانی تھا، مسلمانوں کے حصے میں وہ زمین آئی جہاں پانی نہیں تھا۔ اب بڑی شدید گرمی ہے، رمضان کا مہینہ ہے، 18 رمضان ہے، 18واں روزہ ہے، اتنی شدت کی گرمی ہے، عرب کی گرمی ہے، پیاس کی شدت، زبان نکل آئی، اتنی پیاس۔ اب دیکھو پانی نہیں ہے، اب اللہ اسباب تو پیدا کر سکتا ہے نا، پانی دے سکتا ہے، لیکن کیا ہوا؟ اب اللہ نے اپنا قدرت کا نمونہ دکھایا اور مسئلہ سمجھایا، دیکھنا اب بغیر پانی کے تمہاری پیاس کیسے بجھاتا ہوں۔ اللہ کریم نے وہیں پہ کھڑے کھڑے سب کے اوپر نیند طاری کر دی، سو گئے سارے۔ اب میدان جہاد و کافر کے سامنے کھڑے ہوں، بندہ سہ جائے تے کافر نو اس تو ود اور موقع کی ملتا ہے، لیکن یہ تو رب کے کام تھے نا،
رب نے کہا اذ یغشیکم النعاس امانتن، وہ وقت یاد کرو جب میں نے تمہارے اوپر نیند کو طاری کر دیا تھا، اور نیند کا فائدہ کیا ہوا؟ جب تمہیں فوراً ایک تمہاری اونگ سی آئی، تمہیں تھوڑی سی نیند آئی، تمہیں جگا دیا، اس کے بعد نہ تمہاری پیاس باقی تھی نہ تمہارا خوف باقی تھا، خوف بھی ختم ہو گیا، پیاس بھی بجھا دی۔ یہ ہے بغیر اسباب کے کام کرنے والی ذات، وہ اللہ تعالیٰ کی۔ تو اس صورت کا مسئلہ کیا ہے؟ بغیر اسباب کے تمہارے سارے کام بنانے والا کون ہے؟ اللہ۔ پھر اللہ نے کہا جب اس مسئلے کو تم لوگوں کے سامنے بیان کرو گے نا، پھر تمہیں بڑے لوگوں کے تانے سننے پڑیں گے، لوگ بڑے بڑے بکواسات کریں گے تمہیں۔ جس طرح حضرت سیدنا ہود علیہ السلام نے اس مسئلے کو بیان کیا تو لوگوں نے ان کو بڑے بڑے بکواس کیے، بڑے بڑے تانے دیے۔ اے میرا پاک پیغمبر، لوگوں کے تانے آپ کو بھی سننے پڑیں گے، لوگ آپ کو بھی کہیں گے انت الکاہن، انت الکاذب، انت الساحر، تو جادوگر ہے، تو جھوٹا ہے، تو دیوانہ ہے، تو مجنون ہے، تو فلاں ہے فلاں ہے۔ لیکن میرا پاک پیغمبر، لوگوں کی باتیں سن لینا، لیکن میں اللہ کے مسئلے توحید کو چھوڑنا نہیں ہے کبھی۔ مار کھا لینا لیکن مسئلے کے اندر لچک نہ آئے، یہ سورت کا موضوع ہے۔ اور پھر اس سورت کے ابتدا میں 4 مضمون، 4 دعوے اللہ نے پیش کیے ہیں۔ سب سے پہلا دعویٰ یہی پیش کیا کہ تمہاری غائبانہ، جہاں تمہیں کوئی چیز نظر نہ آئے، جہاں تمہارے سارے اسباب ختم ہو جائیں، وہاں پہ تمہاری شور پکار، تمہاری دعا سننے والا کون ہے؟ وہاں پہ تمہارے کام آنے والا کون ہے؟ وہ ایک اللہ ہے، اللہ کے بغیر کوئی تمہارے کام نہیں آ سکتا۔ دوسرا دعویٰ ہے، اس کو ادھر دوسری آیت میں بیان کیا اللہ نے، اللہ تعبدوا الا اللہ، لوگو تمہاری شور پکار کے لائق صرف اللہ ہے، اس کے سوا کوئی اور نہیں۔ دوسرا دعویٰ پیش کیا آیت نمبر 5 کے اندر، فرمایا الا انہم یثنون صدورہم لیستخفوا من، غیب دان اللہ ہے، تمہاری پل پل کی خبر رکھنے والا ایک اللہ ہے، اور تمہیں ہر ایک جگہ پہ، ہر چھپی جگہ پہ، ہر ظاہر جگہ پہ تمہیں دیکھنے والا، تمہاری حرکتوں سے واقف، تمہاری خبر رکھنے والا، وہ علیم بذات الصدور ہے، وہ ایسا ہے۔ اللہ نے کہا انہ علیم بذات الصدور، وہ تمہارے سینوں کے اندر جو راز ہیں، جو چھپی باتیں ہیں، ان کو جاننے والا بھی کون ہے؟ یہ دوسرا دعویٰ ہے۔ تیسرا دعویٰ یہ ہے، میرا پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب تو مسئلہ بیان کرے گا تو مصائب تو آئیں گے، تکلیفیں آئیں گی، لہٰذا ان مصائب اور تکلیفوں کی وجہ سے میرے مسئلے کو نہیں چھوڑنا۔ فَلَعَلَّكَ تَارِكٌ بَعْضَ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ وَضَائِقٌ بِهِ صَدْرُكَ أَن يَقُولُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ كَنزٌ أَوْ جَاءَ مَعَهُ مَلَكٌ۔ یہ دعویٰ اللہ نے آیت نمبر 12 میں پیش کیا کہ اگر تمہیں لوگ طعن و تشنیع کریں تو پھر اس کام سے دل میں تنگی محسوس کرنے سے رکنا نہیں، یہ کام کرتے جانا ہے۔ چوتھا دعویٰ اللہ نے کیا أَفَمَنْ كَانَ عَلَى بَيِّنَةٍ مِّن رَبِّهِ، کہ اب مسئلہ توحید تو بالکل واضح ہو گیا، کوئی شک شبے والی بات نہیں رہی، اب یہ کیوں نہیں مانتے؟ فرمایا نیری ضد ہے، بس ضد کی وجہ سے نہیں مانتے، اور جو ضدی ہو اس کا کوئی علاج نہیں۔ یہ 4 دعوے ہیں، ان 4 دعووں کو ثابت کرنے کے لیے اللہ نے 7 قصے سنائے ہیں، 7 نبیوں کے واقعات سنائے ہیں انہی دعووں کو ثابت کرنے کے لیے۔ پہلے 3 قصے حضرت ہود علیہ السلام کا، حضرت صالح علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام کا، حضرت ہود علیہ السلام کا، اور حضرت صالح علیہ السلام کا۔ یہ پہلے 3 قصے پہلے دعوے کے متعلق ہیں کہ اللہ کے سوا تمہاری دعاؤں کو سننے والا، تمہارے کام آنے والا کوئی نہیں ہے، تم جس کے پاس مرضی چلے جاؤ
اور اس کے سامنے رو رو کے مانگتے رہو، لیکن رب کہتے ہیں قیامت تک تم پکارتے رہو گے، لیکن قیامت تو آ سکتی ہے، وہ تمہاری پکار سن نہیں سکتے۔ جو مر گئے ہیں، جو اپنے آپ کے بھی مالک نہیں ہیں، جن کو اتنا پتہ بھی نہیں ہے، ما یشعرون ایان یبعثون، وہ دن قیامت کے کب اٹھائے جائیں گے، کس دن وہ قیامت کا دن آئے گا، کب وہ آئے گا، اس کا بھی ان کو علم نہیں ہے۔ جب وہ اتنا بھی نہیں جانتے تو پھر وہ نہیں جانتے کہ ہماری قبر پہ کون آیا ہے کون۔ لوگ تو کہتے ہیں نیچے سے دیکھ رہے ہیں، شلوار پہن کے جایا کرو، تہ بند باندھ کے نہ جایا کرو، چادر پہن کے قبرستان میں نہ جایا کرو، کیوں جی؟ نیچے سے مردے دیکھتے ہیں۔ یہ ہیں ان کے بول جو ایک پردے کے پیچھے سے نہیں دیکھ سکتا زندہ آدمی، وہ منو من مٹی کے نیچے کیسے دیکھ سکتا ہے بھی مرا ہوا بندہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سعد کے گھر آئے، دروازہ کھٹکھٹایا اور کہا السلام علیکم یا اہل سعد، اے سعد والو، سعد کے گھر والو، میرا تمہارے اوپر سلام ہو۔ حضرت سعد گھر میں موجود ہیں اور دوڑتے ہوئے دروازے کی اندر والی طرف آ کے کھڑے ہو گئے اور آہستہ سے کہا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنوایا نہیں، آہستہ سے جواب دیا۔ آپ نے سنا نہیں، آپ نے دوبارہ کہا السلام علیکم یا اہل سعد، اے سعد کے گھر والوں تمہارے اوپر سلام ہو۔ دوبارہ پھر سعد نے کہا وعلیکم السلام۔ تیسری بار پھر کہا السلام علیکم یا اہل سعد۔ تیسری بار پھر سعد نے آہستہ سے کہا وعلیکم السلام۔ سنایا نہیں۔ اب ایک دروازے کا پردہ ہے، صرف دو آدمی کھڑے ہیں، دونوں زندہ ہیں، ایک اللہ کا نبی ہے، ایک اللہ کا ولی ہے۔ کون ہے؟ صحابی۔ ساری دنیا کے ولیوں کو قربان کر دوں ایک صحابی کی جوتی کے نوک پہ، وہ شان صحابہ کی۔ ایک طرف اللہ کا رسول جو سارے رسولوں کا امام ہے، سردار ہے، وہ کھڑا ہے، دوسری طرف سارے ولیوں کا سردار صحابی کھڑا ہے، درمیان میں ایک پردہ ہے دروازے کا۔ تو ایک دروازے کے پردے کے پیچھے کیا ہو رہا ہے؟ وہ پکار رہا ہے، وہ جواب دے رہا ہے، لیکن پیغمبر کو پتہ نہیں ہے کون مجھے جواب دے رہا ہے یا نہیں دے رہا۔ ایک پردے کے پیچھے تو پتہ نہیں ہے کسی کو، اور مرنے کے بعد منو من مٹیوں کے نیچے جو دفن ہو گیا ہے بھی مر گیا، وہ جانتا ہے جی اوپر کون آیا تو کون نہیں آیا۔ عقل ماری گئی ان لوگوں کی۔ تو اللہ نے فرمایا یہ مسئلہ یاد کر لو کہ جہاں پہ کوئی نہ ہو وہاں پہ وہ موجود ہوتا ہے، جہاں تمہاری کوئی نہ سنے وہاں پہ وہ تمہاری سن رہا ہوتا ہے، جہاں تمہارے کوئی کام نہ آئے وہاں پہ وہ تمہارے اکیلا کام آتا ہے۔ تو حضرت ہود علیہ السلام نے بھی یہی دعوت دی، حضرت صالح علیہ السلام نے بھی یہی دعوت دی، حضرت نوح علیہ السلام نے بھی یہی دعوت دی، حتیٰ کہ حضرت نوح علیہ السلام کا پھر اللہ نے تھوڑا تفصیلی تذکرہ کیا۔ کہو تو 5 منٹ میں سنا دوں۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر کو جب لوگوں نے ستایا، آخر کار انسان ہے نا، 950 سال گزر گیا، 1000 سال تک لوگوں کو سمجھایا، نہیں مانے، ہر روز لوگوں سے مار کھائی، ہر روز لوگوں کے پاس گئے، ہر روز لوگوں کے دروازے پہ دستک دی اور کہا لوگو یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے لوگو اللہ کی بندگی کرنے والے بن جاؤ، اللہ کو پکارنے والے بن جاؤ، اللہ کے سوا تمہاری پکار سننے والا کوئی نہیں، تمہارے کام آنے والا کوئی نہیں۔ آخر کار قوم نے نہ مانا، پیغمبر نے بد دعا کے لیے ہاتھ کھڑے کر دیے۔ کیا کہا؟ قال رب انصرنی بما کذبون،
اے میرے اللہ، اے میرے پروردگار، انصرنی بما کذبون، میری مدد کر اس وجہ سے کہ میری قوم نے مجھے جھٹلا دیا، میری قوم نے مجھے نہیں مانا، میں اللہ ان کے گھر کے دروازے کے اوپر بھی گیا ہوں۔ رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا، اللہ میں رات بھی ان کو سمجھاتا رہا، میں دن بھی ان کو سمجھاتا رہا، اللہ اعلنت لہم واسررت لہم اسرارا، میں اعلانیہ طور پہ بھی ان کے پاس گیا، میں چھپ کے بھی ان کے پاس گیا، میں ان کے دروازے پہ بھی گیا، میں مجلس کے اندر بھی گیا، میں اکیلے آدمی کے پاس بھی گیا، میں ہر طرح ان کو سمجھانے کی کوشش کرتا رہا، لیکن اللہ جی میری یہ بات نہیں مانتے، مجھے انہوں نے جھٹلا دیا ہے، الٹا مجھے تانے دیتے ہیں، مجھے مارتے ہیں، مجھے پیٹتے ہیں، میں روزانہ مار کھا کھا کے بھی تیری توحید کا مسئلہ بیان کرتا ہوں، آج اللہ میں تھک گیا، آج اللہ میں بالکل اک گیا، اللہ میری مدد کر۔ اللہ نے کہا چلیں ٹھیک ہے، حضرت نوح علیہ السلام وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا، اے میرا پاک پیغمبر کشتی تیار کیجئے ہماری نگرانی کے اندر۔ کشتی تیار ہو گئی، کشتی جب تیار ہو رہی تھی، لوگ آتے تمسخر کرتے اور مذاق اڑاتے، کیسا یہ نبی ہے جس کو پانی پینے کا ملتا نہیں ہے، یہ کشتیاں بناتا ہے، کشتیاں کس چیز کے اندر یہ چلائے گا، تانے دیتے، مسخر کرتے، مذاق اڑاتے۔ پھر قوم کا یہ حال کہ جب حضرت نوح علیہ السلام کشتی بنا رہے تھے، رات کو آتے اس کے اندر ٹٹی پیشاب کر جاتے، اتنا ستاتے، آخر کار کشتی تب سوار ہو گئی۔ اللہ نے کہا فلاں دن جب میرا یہ عذاب والا حکم آئے گا، اپنے ماننے والوں کو اس کے اندر سوار کر لینا۔ یہ کشتی جب سوار ہوگی، کشتی کے اندر سوار ہو جاؤ گے، پھر بس سوار ہونے کے بعد تو ملح بنے گا، میں پانی کا انتظام کروں گا۔ اللہ کریم نے فرمایا جب میرا حکم آیا، حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی کے اندر لوگوں کو سوار کر لیا، پھر وہ کشتی چلنے لگی، پانی نکلنے لگا، زمین سے بھی نکلنے لگا، آسمان سے بھی برسنے لگا، میرے پیغمبر والی وہ کشتی وہ اس پانی کے اوپر تیرنے لگی۔ پیغمبر اپنے بیٹے کو کہتے ہیں اے میرا بیٹا، نادا نوح ربہ، اس سے پہلے کہا تجری وہی تجری بہم فی موج کالجبال ونادى نوح ابنه فی معزل یا بنی ارکب معنا، یا بنی ارکب معنا، او میرا بیٹا جو پرلے کنارے پہ کھڑا ہے، آ جا میری اس کشتی میں سوار ہو جا، مگر ادھر اس عذاب سے بچ جا، اس پانی کے اندر غرق ہونے سے بچ جائے گا، سوار ہو جا۔ وہ کہنے لگا نہیں نہیں، میں تیرے اس کشتی کے اندر نہیں سوار ہوتا، میں بچ جاؤں گا کس طرح، میں جودی پہاڑ کی چوٹی پہ چڑھ جاؤں گا، پانی وہاں پہ کیسے پہنچے گا؟ اللہ کے پیغمبر نے کہا او اللہ کا بندہ سمجھ جا میری بات کو، ساری زندگی تو نہیں مانا، آج آخری موقع ہے، آج تو مان جا، آج عذاب آ چکا ہے، آج تو اس کشتی میں سوار ہو جا۔ وہ کہتا ہے نہیں 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 سوار ہوتا، مجھے فلاں بچائے گا، فلاں بچائے گا۔ رب کے پیغمبر نے کہا لا عاصم اليوم من امر اللہ، او اللہ کا بندہ تو جا کہتا ہے مجھے فلاں بچائے گا، فلاں بچائے گا، فلاں چوٹی پہ چڑھ جاؤں گا، پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا۔ اللہ کریم کے پیغمبر نے کہا آج اللہ کا عذاب ہے، اس عذاب کو بھیجنے والا میرا اللہ ہے، اس سے بچانے والا بھی میرا اللہ ہے، آج اللہ کے عذاب سے تجھے کوئی نہیں بچا سکتا، لا عاصم اليوم، لا عاصم اليوم، آج اس سے کوئی نہیں بچ سکتا مگر وہی بچے گا، الا من رحم، جس کا اس کے اوپر رحم ہوگا، جس کے اوپر اس کا رحم ہوگا، میرے اللہ کی مہربانی ہوگی۔ اور میرے اللہ کی رحمت اور مہربانی کس پہ ہوتی ہے؟ جو اس کو مانتا ہے،
جو اس کی مانتا ہے، اس کی توحید کا سبق یاد کرتا ہے، اس کی مانتا ہے۔ اس لیے اللہ کریم کے پیغمبر کو جب دکھایا گیا، پیغمبر کے سامنے بیٹا ہلاک ہونے لگا، پیغمبر علیہ السلام نے اللہ کو پکارا، نادا نوح الربا۔ ایک ایک جملہ تمہیں بتائے گا، یہ پیغمبر ہے کس کو بلا رہا ہے؟ پیغمبر نے آدم علیہ السلام کو نہیں پکارا، آدم ان کا باپ بھی تھا، آدم جلیل القدر پیغمبر بھی تھا اللہ کا، قبر بھی وہاں پہ موجود تھی ان کی، حضرت شیس علیہ السلام کی قبر بھی وہاں پہ موجود تھی، وہاں پہ ان کو کسی نبی کو نہیں پکارا، بلکہ ڈائریکٹ کس کو پکارا؟ آج تم کہتے ہو جی اللہ ہماری سنتا نہیں، ان بزرگوں کی موڑتا نہیں، اس لیے ہم ان کو پکارتے ہیں، ہم ان کی قبروں پہ جاتے ہیں، ہم ان کے نام کے نذرانے دیتے ہیں، ہم ان کے نام کے چڑھاوے چڑھاتے ہیں تاکہ یہ راضی ہو جائیں، ہم سے خوش ہو جائیں، ہماری سفارش کریں۔ اللہ کریم نے فرمایا جب یہ سنتے نہیں ہیں، جب یہ دیکھتے نہیں ہیں، جب تمہارے کام نہیں آ سکتے، جب تمہاری سن نہیں سکتے، یہ تمہارے کک بھی کام نہیں آئیں گے، تمہارے کام آنے والا کون؟ تمہاری سننے والا کون؟ تمہاری سن کے تمہاری پکار کے اوپر پہنچنے والا کون؟ میرا اللہ ہے۔ آخر کار پیغمبر بلاتا ہے، وہ نہیں آتا، اللہ کو کہا اللہ میرا اہل ہے، اللہ اس کو بچا، تیرا وعدہ ہے میں تیرے اہل کو بچاؤں گا۔ رب نے کہا یہ تیرا اہل نہیں، انہو لیس من اہلک، اے تیرے بچوں نہیں۔ اللہ نے فرما دیتا خون تیرا ہے لیکن عمل تیرے والا نہیں، عمل اس دا برا ہے، عمل نیک نہیں، جس دا عمل نبی والا نہ ہوئے، بے شک خون نبی دا کیوں نہ ہوئے۔ اللہ کہندے میں جہنم دا کتا تے بنا دیواں گا، لیکن میں اپنے پیغمبر دے اس بول دا اتنا لحاظ کراں گا، اپنی توحید دا اتنا لحاظ کراں گا کہ جڑا بندہ میری توحید نو نہیں مندا، میرے پیغمبر دے سبق نو نہیں یاد کردا، میرے پیغمبر دی سیرت تے نہیں چلدا، اللہ کہندے نے چاہے پیغمبر دا چاچا کیوں نہیں، چاہے پیغمبر دا بیٹا کیوں نہیں، چاہے پیغمبر دی بیوی کیوں نہیں، میں سب نو جہنمی تو بنا سکنا، لیکن میں اپنی توحید دے اتے آنچ نہیں برداشت کردا۔ آخر کار ہلاک ہو گیا۔ اللہ نے دس دیتا دیکھو میرا پیغمبر نوح علیہ السلام کس کو پکار رہا ہے؟ میرے اللہ کو پکار رہا ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے بھی کہا یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، او میری قوم والو اللہ کے سوا تمہاری پکار سننے والا کوئی نہیں۔ حضرت صالح علیہ السلام نے بھی کہا یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اللہ کے سوا تمہارا پکار کے لائق کوئی نہیں ہے، اس کو پکار لو۔ تین قصوں کو اللہ کریم نے پہلے دعوے کے اوپر فٹ کیا کہ اللہ کے سوا تمہارے کام آنے والا کوئی نہیں، تمہاری دعاؤں کو سننے والا۔ آخری اگلے دو قصے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، حضرت لوط علیہ السلام کا قصہ دوسرے دعوے کے اوپر فٹ کا۔ اللہ نے کہا غیب دان بھی میرے سوا، پل پل کی خبر رکھنے والا بھی میرا پیغمبر ابراہیم کیوں نہ ہو، جد الانبیاء کیوں نہ ہو، بڑا میرا پیارا پیغمبر خلیل پیغمبر ہے، لیکن اس کو بھی غیب کا علم نہیں ہے۔